اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا جو سوال ہے، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک اسکالر ہیں جو مختلف ٹاک شوز میں آتے ہیں یا ان کا اپنا بھی کوئی میڈیا پلیٹ فارم ہے، جاوید غامدی صاحب، تو کسی نے پوچھا ہے کہ آیا کہ ان کے بیانات سننے چاہیے اور کیا یہ اہل سنت ہیں کہ نہیں، اور دوسرا اس سوال کا جز یہ بتایا ہے کہ انہوں نے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عبارت سے جو استدلال ختم نبوت کے خلاف کیا ہے اس کی بھی ذرا تفصیل بیان کریں۔ دیکھیں، چونکہ یہ سوال بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم اس سوال کا ایک پہلو بیان کرتے ہیں اور دوسرا پہلو جو ہے وہ باقاعدہ انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے تاکہ آپ کے سوال کا باقاعدہ جواب بھی ہو اور تفصیلاً بھی ہو جائے اور کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آج ہم اس بات کا جواب دیں گے کہ جو جاوید غامدی صاحب ہیں، ان کے معتقدات کیا ہیں، کیا یہ اہل سنت ہے کہ نہیں، اور اہل سنت کو ان کے بیانات سننا چاہیے کہ نہیں، اور یہ کہ انہوں نے شیخ محی الدین ابن العربی کی عبارت سے جو خلاف ختم نبوت استدلال کیا ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلے کلپ کے اندر انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بیان کر دیں گے۔ یہ آپ کو بڑی واضح اور بڑے صاف ستھرے لفظوں میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جاوید غامدی صاحب جو ہیں ہم ان کو اہل سنت نہیں مانتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت لوگوں کو جاوید غامدی صاحب کو سننا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کو عادت ہو اپنی طبیعت سے بات کرنے کی یا ائمہ کو چھوڑ کر جو ایک طریق اہل سنت کا علم کا آ رہا ہے اور حدیث پاک کی تشریح سے متعلق ہو، قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق ہو، تو ائمہ کرام کے اقوال کے تناظر میں پھر مذہب کی آگے ترویج و اشاعت کی جاتی ہے۔ آج تک آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کوئی بھی امام کرتا رہا تو وہ اپنے سے پہلے ائمہ کو بصور سند کوٹ کرتا رہا۔ کسی نے بھی قرآن کی کوئی بات کرنی ہے، حدیث کی کوئی بات کرنی ہے، تو وہ اپنی بات کے اوپر انہی قواعد اور ضوابط پہ قائم رہا جو ائمہ کرام نے بیان کی، ان قواعد کے اوپر ہی پھر آگے اسلام میں محنت ہوتی رہی، دین کی تجدید ہوتی رہی۔ لیکن جاوید غامدی صاحب کا انداز یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو وہ یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ جو پہلے ائمہ کرام ائمہ دین ہیں جنہوں نے دین پر محنت کی ہے ان کے بیان کی ہوئی باتیں اور اسی تسلسل کو آگے بڑھایا جائے۔ نہیں، وہ کوئی بھی بات کر کے ذہنی طور پر جو ان کے سمجھ میں آتی وہ بات بیان کر دیتے، اس لیے ہم ان کو اہل سنت نہیں مانتے، کیونکہ ان سے اہل سنت کے خلاف بہت زیادہ ایسی باتیں سامنے آئیں جو خلاف عقیدہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کو ایسے اسکالروں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اسکالر، بھئی ہوں گے، ہمارے پاس الحمدللہ اس سے زیادہ بڑے بڑے ہیرے موجود ہیں، اللہ کا کرم ہے، اور پھر وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ اہل سنت میں ان کا ہونا، وہ اہل سنت نہ ہی ہے تو زیادہ ہی بہتر ہے، ورنہ اہل سنت کو زیادہ خراب کرتے وہ۔ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کی کرم نوازی سے علماء، اور علماء بھی جو ہیرے ہیں ان کی تعداد ہمارے پاس کم نہیں ہے، اور پھر ہم اہل سنت ہیں، ہم سواد اعظم ہیں، پوری دنیا میں ہم لوگ ہیں، اسلام کا تشخص ہی اہل سنت ہے۔ اب میں آپ کو چند وہ باتیں بتا دیتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم ان کو اہل سنت نہیں مانتے اور جن کی وجہ سے ہم ان کے بیانات نہیں سننے چاہیے۔ میں حوالے ان کی کتابوں سے ہی دوں گا تاکہ جس کا دل کرے پھر بعد میں وہ کتاب اٹھا کے پڑھ بھی لے۔ ان کی کتاب ہے میزان،
صفحہ نمبر 25، صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 31، یہ طبع دوم اپریل سن 2002۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی صرف ایک ہی آیت درست ہے، باقی سب قراءت عجم کا فتنہ ہے۔ اب بتائیں، اب دل تو کرتا ہے کہ ان کی یہ عبارت پڑھ کے پھر اس کے مقابلے میں دلائل لاؤں، لیکن وہ آپ آپ یوٹیوب کھولیں، علماء نے اس کے اوپر درجنوں دلائل دیے ہوں۔ عرب کا فتنہ ہے۔ پھر آگے اسی میزان کے اندر صفحہ نمبر 52 کے اوپر طبع دوم اپریل سن 2002، اس کے اوپر لکھے سنت صرف افعال کا نام ہے، اس کی ابتدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ یعنی کہ ان کے نزدیک شاید حضور علیہ السلام کا عمل سنت نہیں ہے شاید۔ پھر اسی طرح اسی میزان کے صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 65 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ سنت صرف 27 اعمال کا نام ہے۔ ہمارے نزدیک تو حضور علیہ السلام کے تمام افعال، تمام احکام جو سنن الہدیٰ میں شامل ہیں، جس کی حضور علیہ السلام نے عملاً فعلاً حکماً ترغیب دلائی ہے، ہمارے نزدیک وہ تمام حضور کی سنتیں ہیں۔ ہم ان کے اوپر عمل ضروری سمجھتے ہیں تاکہ حضور علیہ السلام کی تربیت جو ہے وہ نسل در نسل منتقل ہو اور اسلام کا تشخص جو ہے وہ قائم رہے۔ اب آپ کہہ دیں کہ صرف حضور کی سنتیں 27 ہیں بس، یہ تو آپ اپنی مرضی سے دین بیان کر رہے ہیں نا۔ پھر آگے دیکھیں، اچھا کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصہ کے بعد خامدی صاحب نے کہا کہ سنت صرف اعمال کا نام ہے۔ اب ہماری نزدیک سنت اعمال کا ہی فقط نام نہیں، ہم تو اس کو بھی سنت میں شمار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کوئی حکم فرما دیا ہے، وہ بھی سنت ہے۔ سنت قولی، فعلی، تقریری بھی سنت ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اعمال کا نام، سنت صرف اعمال کا نام ہے، اور آج ان کی نظر میں سنت محض 113 اعمال کا نام ہے۔ اندازہ کریں، پہلے 27 تھے، اب 113 اعمال سنت ہو گئے۔ یہ تو ان کی اپنی تحقیق کا عالم ہے۔ اور پھر کہا کہ پچھلی تمام کو 113 اعمال کا نام ہے اور پچھلی تمام کو منسوخ کر چکے ہیں، اور اس طرح بیش بہا سنت کی بہاریں اور صحیح حدیث کا بھی انکار کر چکے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں، کہتے ہیں حدیث سے کوئی عمل اور اسلامی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں تو صرف نماز کا حکم ہے، نماز کا طریقہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ تو سارا حضور کی سنت نبوی سے۔ اس طریقے سے درجنوں مسائل ہیں جو سنت نبوی سے ہی سیکھنے کو ملتے ہیں، اور سنت نبوی ہی اس کی تعبیر و تشریح کو اور توضیح کو بیان کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سے سنت نبوی نہیں بیان کی۔ کیا کہیں گے آپ؟ یعنی کہ یہ جو عبارت ہے ان کی کہ حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا، اس میں انہوں نے حدیث کی حجیت کا ہی انکار کر دیا۔ ہمارے نزدیک حدیث حجت ہے، قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے، پھر اجماع اور قیاس ہے جو قرآن و حدیث کے تابع ہوتے ہیں، پر قرآن اور حدیث کو تو ہم باقاعدہ حجت مانتے ہیں۔ پھر آگے یہ بھی میزان کے صفحہ نمبر 46 پر انہوں نے لکھا۔ پھر آگے میزان کے صفحہ نمبر 48 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ دین کے مصادر و ماخذ قرآن کے علاوہ دین فطرت کے حقائق سنت ابراہیمی اور قدیم صحائف ہیں۔ آگے دیکھیں، پھر میزان کے صفحہ نمبر 49 کے اوپر لکھتے ہیں دین میں معروف اور منکر کا تعین فطرت انسانی کرتا ہے۔ اب بتائیں، دین میں دلائل موجود ہیں اس چیز کے، معروف کے دلائل بھی موجود ہیں، منکر کے دلائل بھی موجود ہیں۔
پھر آگے لکھتے ہیں ماہانہ اشراق صفحہ نمبر 55، یہ دسمبر سن 2020 کا شمارہ ہے۔ اس میں کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بتائیں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نہ ہی مانے، یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں آ کر ضروریات مذہب دین کا انکار ہی کر دے۔ پھر آگے دیکھیں، آگے وہ کہتے ہیں قانون عبادات، یہ ان کی کتاب ہے، 119 صفحہ سن 2005 کی یہ طبع ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب وہ کہتے ہیں منصوص اور مقرر نہیں ہے، منصوص نص سے ثابت نہیں ہے، اور یہ مقرر بھی نہیں ہے، جبکہ احادیث کو اٹھا کے دیکھیں۔ پھر آگے کہتے ہیں اسلام میں موت کی سزا صرف 2 جرائم، قتل نفس اور فساد فی الارض پر دی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گستاخ رسول کی قتل کی سزا ہے وہ ان کو منظور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بندہ جس طرح کا مرضی جرم کرے، حالانکہ دیگر اور چیزوں کے اوپر بھی یہ جو ہے اسلام میں موت کی سزا ہے، پر انہوں نے 2 چیزوں میں، قتل نفس اور فساد فی الارض۔ یہ برہان صفحہ نمبر 143 سن 2006 کا شمارہ ہے، یہ 6 کی طبع ہے۔ پھر دیت کا قانون، وہ کہتے ہیں دیت کا قانون وقتی اور عارضی تھا، یہ مستقل نہیں ہے، اس وقت تھا پھر یہ ختم ہو گیا۔ یہ بات بھی انہوں نے لکھی، یہ برہان کے صفحہ نمبر 19 اور 18 کے اوپر ہے۔ پھر کہتے ہیں قتل خطا میں دیت کی مقدار منصوص نہیں ہے، یعنی کہ خطا سے قتل کر دینا، اس میں دیت کی مقدار منصوص یعنی نص سے ثابت نہیں ہے، اور یہ ہر زمانے میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی برہان کے صفحہ نمبر 19 اور 18 کے اوپر لکھا ہے۔ اور پھر آگے یہ بات کی انہوں نے، عورت اور مرد کی دیت برابر ہے، یہ بھی برہان کے صفحہ نمبر 18-19 پہ لکھا۔ اب کتنی باتیں ہیں جو خلاف ہیں۔ مرتد کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے، یہ برہان کے صفحہ نمبر 140 پہ لکھا۔ شادی شدہ اور کنوارے زانی دونوں کے لیے ایک ہی حد 100 کوڑے ہیں، یہ میزان کے صفحہ نمبر 299 اور 300 کے اوپر لکھا۔ پھر آگے برہان صفحہ نمبر 138 پہ غامدی صاحب لکھتے ہیں شراب نوشی پہ کوئی شرعی سزا نہیں ہے۔ وہ غور کریں لوگ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت نہیں ہے، یعنی کہ آپ اپنی منمانی کی باتیں کرتے جائیں۔ اب دل تو کرتے یہ ایک ایک عبارت پڑھ کے اس کے اوپر اپنی شریعت، احکام شریعت کے دلائل پیش کریں، لیکن میں آپ کو، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس پر ہم باقاعدہ آئیں گے، ان کے نظریات کے اوپر ایک سلسلہ انشاءاللہ کریں گے اور باقاعدہ رد کریں گے ان باتوں کا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ پھر آگے کہتے ہیں غیر مسلم بھی مسلم کے وارث ہو سکتے ہیں، میزان کے صفحہ نمبر 211 پہ لکھا۔ پھر کہتے ہیں سور کی کھال، چربی وغیرہ کی تجارت اور ان کا استعمال شریعت میں ممنوع نہیں، جبکہ شریعت میں سور حرام ہے۔ ماہنامہ اشراق صفحہ نمبر 79 1998 کا شمارہ ہے یہ۔ پھر کہتے ہیں عورت کے لیے دوپٹہ یا اوڑھنی پہنا شرعی حکم نہیں ہے۔ جو دوست ان کو سنتے ہیں یہ معاشرے میں یہ بتانا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی صریح آیت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حکم فرمایا پردے کا۔ ماہنامہ اشراق صفحہ نمبر 47 مئی سن 2002 کا شمارہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کھانے کی صرف 4 چیزیں ہی حرام ہیں، خون، مردار، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں۔ میزان صفحہ نمبر 311 اور طبع دوم اپریل سن 2002،
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بعض انبیاء قتل ہوئے مگر کوئی رسول کبھی قتل نہیں ہوا۔ یہ میزان حصہ اول صفحہ نمبر 21۔ پھر آگے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی نص قطعی کا صریح انکار ہے، جبکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ نہیں، ان کو سولی نہیں دی گئی، ان کی وفات نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نے واضح لفظوں میں بیان کیا کہ وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو یاجوج و ماجوج قوم کا ذکر آتا ہے، وہ کہتے ہیں یاجوج و ماجوج اور دجال سے مراد مغربی اقوام ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کے اندر کا کوئی معنی نکال لیا ہے۔ یہ جو ظاہر اس قوم کے حوالے سے جو احادیث میں ان کے نشانیاں آئی ہیں، وہ ساری حدیثوں کا انکار کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کوئی الگ سے قوم نہیں ہے، یہ مغربی اقوام جو ہے یہی یاجوج و ماجوج ہے۔ جانوروں کی مصوری کرنا بالکل جائز ہے، تصویریں بنانا۔ پھر آگے کہتے ہیں موسیقی، ناچ گانا بجانا بھی جائز ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا صحابہ کرام کے دور میں ایک نظر مارے، احادیث کے ذخیرے پہ ایک نظر مارے، ہے کوئی ایسا واقعہ؟ اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے سنا دے۔ پر یہ کہ عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے، یہ کون سی کتاب سے نکالا ہے انہوں نے؟ بس ذہن میں آیا اور بیان کر دی۔ پھر کہا اسلام میں جہاد اور قتال کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ اب جہاد کے بارے میں جتنی آیات ان کو مروڑ دیا، یعنی ان آیات کے مفاہیم کو جو ہے نا وہ تبدیل کر دیا اور اپنی عقل کے مطابق بیان کر دی، اور کہہ دیا کہ اسلام میں جہاد اور قتال کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم اب باقی نہیں رہا، اور مفتوح کافروں سے جزیہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ میزان کے صفحہ نمبر 270 کے اوپر غامدی صاحب لکھتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں اب یہ جو باتیں اب میں بیان کروں گا، یہ آپ یوٹیوب کھولیں اور غامدی صاحب کو اس کے اوپر سرچ کریں، آپ کو یہ مل جائیں گی۔ یہ تو میڈیا پہ کہی ہوئی باتیں ہیں یعنی کہ یہ تو سنی ہوئی باتیں میڈیا پہ کہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم عورت غیر مسلم اہل کتاب مرد سے شادی سے چاہے تو شادی کر سکتی ہے۔ اب بتائیں یہ قاعدہ کون سی آیت سے، کون سی جگہ سے نکالا ہے اس نے؟ آگے کہتے ہیں زنا کے ثبوت کے لیے شریعت میں 4 گواہوں کی ضرورت نہیں۔ آگے کہتے ہیں سود لینا جائز ہے۔ سارے علماء مل کر سود کی مذمت کر رہے ہیں، قرآن حدیث میں سود کی مذمت ہے، اور سارے علماء مل کے آج بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو سود سے پاک کرو، اور یہ وہ ہیں جو سود کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی وغیرہ، وہ کہتے ہیں یہ نہیں آئیں گے، یعنی ان کے نزدیک یہ کوئی تصور ہی ہے بس، جو لوگوں نے اپنے طور پہ گھڑ لیا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ غامدی صاحب کا نظریہ ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے یہ عرب کلچر کا حصہ تھا، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھاؤ، یہ حضور کا فرمان، کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ احادیث کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے فرمان ہیں وہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام رکھتے تھے، وہ کوئی شرعی حکم نہیں تھے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ کہ مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں کسی صورت نہ بناؤ، پھر اس کی ترغیب دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ منڈا ہو کر، داڑھی منڈا ہو کر گھومنا اور کلین شیپ بن کر مغربی کلچر کے اوپر اپنی طبیعت کو رکھنا، یہ درس اس طرح کے اسکالر دیتے۔ پھر آگے کہتے ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور حکومت بنانے کا واحد شرعی طریقہ جو ہے وہ جمہوریت ہے،
خلافت نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو ان کو چاہیے وہ پاکستان میں نہ رہے، کیونکہ یہ تو ریاستی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنی ہے. بتاؤ. پھر آگے ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، جن کے بارے میں قادیانی خود یہ بات ان کو نبی مانتے ہیں، خود وہ نبی آج کل بھی وہ اس کے اوپر آپ ان کے دیکھیں، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں. وہ دلائل دیتے ہیں اس کے اوپر کہ ان کے اوپر وحی آتی تھی، وہ اللہ کے نبی ہیں. روحانی خزائن میں درجنوں مقامات کے اوپر ہم نے نشان لگا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک صوفی تھا، اس نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اسے کافر قرار دینا غلطی ہے. تو یہ پورا قادیانیوں کا مذہب پھر کہاں سے بن گیا ہے؟ جو آج اسلام کو ننگی گالیاں دیتے ہیں، ان کی گالیاں سننے کے بعد بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یعنی کہ اس کو صوفی قرار دے کر کہ وہ نبی نہیں تھا، اس نے نبوت کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا. تو یہ جو مذہب کھڑا ہو گیا، یہ کس نے کیا ہے؟ اور آپ سن لیں غامدی صاحب کو، ان کو بھی سن لیں، اور ان کے ساتھ وہ آج کل وہ کھٹمل، وہ کیا نام ہے، مرزا محمد علی مرزا جیلمی، جس کا وقت نہیں ملا، پھر ہم اس کی طرف بھی کبھی آئیں گے، جس کو بیٹھ کر شرارتیں سوچتی رہتی ہیں ہر وقت. یعنی کہ ایسے علمی فتنہ کھڑا کیا ہوا اس نے، نہ اپنی کوٹھڑی سے باہر نکلنا ہے، نہ باہر نکل کے بات کرنی ہے، نہ کسی کی بات سننی ہے، اور اندر بیٹھ کے اپنی جو منہ میں آیا وہ بولتے چلے جانا. آپ ان کی تقریریں سن لیں دوستوں، یہ میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بات کر، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 100 نہیں 200 سنیں. آپ ان کی تقریریں سنیں، یہ کبھی بھی قادیانیوں کو کافر نہیں کہیں گے. اب بتائیں، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اہل سنت نہیں ہے، ہم ان کو اہل سنت نہیں مانتے. اگر یہ اپنے آپ کو 1 بار نہیں 1,00,000 بار بھی کہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم ان کو اہل سنت نہیں مانتے. اہل سنت ہم ہیں، ہم سواد اعظم ہیں، ہم امت کے سواد اعظم ہیں اور امت کی اکثریت ہیں. ہم عقیدہ صحیحہ پر ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے کی سند مسلسل ائمہ کرام کے تھرو، صحابہ کرام سے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتی ہے. پھر آگے کہتے ہیں 4 مخصوص کام کے علاوہ شریعت میں کوئی اور کام حرام نہیں ہے. یہ بھی غامدی صاحب کا ہے. یہ دیکھیں، اب ہم نے آپ کو کتنی باتیں ایسی پڑھ کے سنائی ہیں. جو بندہ اس طرح کے نظریے جو صرف عقل کی بنیاد پہ ہیں، یا کوئی عبارت پڑھی اور پڑھنے کے بعد جو اس کا معنی دماغ میں آیا اس کو بیان کر دی. ہم ایسے بندے سے دین نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کو سننا ہی چاہتے ہیں، نہ ہمیں اس کی پرواہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں دین سمجھائے نا، قرآن مجید کی تفسیر سمجھانے لگے، وہ تفسیر کرنے کے بعد، آیت پڑھے ترجمہ کرنے کے بعد یہ نہ کہے کہ میں یہ کہتا ہوں. ہمیں وہ بندہ پسند نہیں. وہ یہ کہے کہ یہ آیت اس کا ترجمہ ہے، اس کے اوپر امام قرطبی نے یہ کہا، امام غزالی نے یہ کہا، اس کے اوپر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، امام اسقلانی نے یہ کہا، امام قسطلانی نے یہ کہا، سمودی نے یہ کہا، قاضی فضیل بن یاز نے یہ کہا، امام ماتریدی نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا. وہ علمی سند کے ساتھ جو تسلسل چلتا آ رہا ہے اس آیت کے مفہوم کے باب میں، اس سب کو اکٹھا کر کے ایک رائے بنا کر دے کہ اس کا مطلب، اس کی تفسیر، اس کی شرح یہ ہے. لہذا یہ باتیں ذہن میں رکھیں میرے دوست، جتنے بھی سننے والے ہیں، کہ جو بات کرنے کے بعد اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث کو ضرورت ہی محسوس نہ کرے، یا عقل کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو تطبیق کرنا تو ان کی دور کی بات ہے، تو رد کر دیتے ہیں. اور اہل سنت کیا ہے، جب حدیث آ جائے تو وہ عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کر دیتے ہیں. قرآن مجید کی تفسیر سمجھنی ہو تو ائمہ کے تناظر میں سمجھتے ہیں، ائمہ علم کے تناظر میں، مفسرین کے تناظر میں، محدثین کے تناظر میں، شارحین کے تناظر میں سمجھتے ہیں. اہل سنت وہ ہے. لہذا غامدیت جو ہے یہ خود دین میں ایک فتنہ ہے.
یہ اہل سنت نہیں ہے، ہم ان کو اہل سنت نہیں مانتے، لہذا چونکہ اہل سنت نہیں ہے تو لوگ اس کو سنے نہیں۔ آپ نے سننا ہے تو ہزاروں علماء اہل سنت ہیں، ان کو سنیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مدنی چینل اب تو آپ کے گھروں میں موجود ہے، اب مدنی چینل دیکھیں یا علماء اہل سنت کو سنیں۔ لہذا آج ہم نے یہ مختلف ان کی باتیں آپ کو بیان کی ہیں، تقریباً ہم نے آپ کے سامنے کچھ 36 کے قریب ان کی مختلف باتیں آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ کم ہیں، ابھی ان کی معتقداتی تناظر میں بہت کم بیان کی ہیں، وغیرہ ان کے معتقداتی تناظر میں بھی میں کبھی ان کا تعارف آپ کو پیش کروں گا، حیران ہو جائیں گے آپ کہ یہ بندہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور رہی بات جو کہ شیخ اکبر کی جو انہوں نے عبارت لے کر اور خلاف عقیدہ ختم نبوت جو استدلال کیا ہے، وہ ہم باقاعدہ آئیں گے اس کے اوپر، اور میں وہ عبارت پڑھوں گا اور فتوحات مکیہ سے باقی بھی عبارات پڑھوں گا، اور پھر آپ خود سنیں گے اور مجھے بتائیے گا اس سے خلاف عقیدہ ختم نبوت جو ہے نا دلیل کیسے پکڑی جا سکتی ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ پوری کتاب میں سے ایک عبارت اور اس کو مشکوک کر کے بنا کر آپ جو مرضی مفہوم بیان کر دیں۔ ختم نبوت کے معاملے کے اوپر اسی کتاب کے اندر دیگر اور بھی عبارات تھیں جس میں تشریحات زیادہ واضح تھیں، اس کو بھی سن لینا تھا، اس کو بھی پڑھ لینا تھا، تاکہ آپ کو اتنا علمی خیانت کرنے کا موقع ہی نصیب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔